اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندگی میں محبوب کر دینا. یہ دو چیزیں، سنتوں سے محبت اور سنت طریقہ اور سنت والی دعائیں. طبیعت کا میلان اور طبیعت کی رغبت اس طرف ہماری بڑھ رہی ہے اور ہمارے اپنے اندر میں اللہ کا تعلق. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت جب بالکل بیمار ہو گئے اور اٹھ بھی نہیں سکتے تھے اور سہارے سے چلنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ جب چارپائی میں بالکل پڑ گئے تو چارپائی اٹھا کر کے خدام چلتے تھے اگر کہیں لے جانا ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ آپ نے مسجد میں جانے کے لیے جب کہا تو وہ خدام چارپائی کو لے کے آپ کی مسجد میں لے جانے لگے. تو بالکل بدن کی ڈھال پڑا ہوا ہے اور کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن جب کمرے سے نکال کے چارپائی مسجد کی طرف لے کے چلے، میواتی تھے خادم، تو جب یہ چارپائی مسجد کی حد میں آئی تو وہ جو خدام تھے انہوں نے بتایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اپنی پوری کمزوری اور جو ان کی جسم کی جو طاقت ختم ہو رہی تھی اس کے باوجود بھی پوری طاقت لگا کر اپنے سیدھے پیر کو چارپائی میں پڑے پڑے آگے کر دیا. مسجد کی حد میں داخل ہوتے وقت پوری طاقت لگا کر اپنے سیدھے پیر کو آگے کر دیا الٹے پیر سے، تاکہ مسجد میں داخل ہوں تو سیدھا پیر پہلے داخل ہو. یہ ہے اصل چیز کہ ہم اتنی اپنی حالت میں بھی ہوں تو بھی ہمیں اہتمام سنت کا اتنا خیال ہو. اور ایک میواتی نے مسجد میں گھڑے سے پانی نکال کے پینا شروع کیا تو الٹے ہاتھ سے پانی پینے لگا. دوسرا اس کا ساتھی جو میواتی تھا اس نے دور سے دیکھا اور دیکھ کر کے اسے چلایا اور وہاں سے وہ دوڑا اس کی طرف یہ کہتے ہوئے کہ وہ فلاں اپنے ہاتھ سے پانی اپنے ہاتھ سے، یعنی سیدھا ہاتھ. تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ منظر دیکھ رہے تھے، دیکھ کر کے خوشی سے بہت جھوم گئے اور کہا کہ اللہ نے میرا کام چلا دیا، اللہ نے میرا کام چلا دیا. یعنی ایک امتی کے دل میں دوسرے امتی کو خلاف سنت عمل کرتے ہوئے دیکھ کر اسے روکنے کا جذبہ پیدا ہو. ایک امتی کے دل میں دوسرے امتی کی فکر پیدا ہو. تو یہ چیز ہے ہماری کہ بھئی ہم اس کام کے ذریعے سے ہماری ترقی ہو. یہ کام مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط پرانوں کے نام تھا، اس کے شروع کے الفاظ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. فرمایا مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کام بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. یہ کام ان کے لیے کرنا آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہیں. یہ کام ان کے لیے کرنا آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہیں، اور یہ کام ان کے لیے کرنا مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہیں. یہ کام ان کے لیے کرنا مشکل ہے دوسروں کی اصلاح چاہیں. تو اس لیے اس کام کی اس کام کا جو اس کام کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کی عمومیت میں ہے، وہ اس کی عمومیت میں ہے. لیکن جب ہم اس کام میں چل کر کے تھوڑے سے پرانے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے عمومیت سے دور ہوتے ہیں. تھوڑے سے پرانے ہوئے تو عمومیت سے دور ہوتے ہیں. پہلے ہماری فکر اور محنت یہ ہوتی تھی کہ بھئی میرا گشت نہ چھوٹے، میرا مشورہ نہ چھوٹے، اور میرے مہینے کے 3 دن نہ چھوٹے، ہفتہ بھی آگے پیچھے نہ ہو، 3 دن پابندی سے لگے، میرا پہلا دوسرا گشت پابندی سے ہو، مسجد کی تعلیم میں میری شرکت، مسجد کے مشورے میں میری شرکت، سالانہ خروج کا مہینہ آگے پیچھے نہ ہو، سالانہ.
یہ وہ بنیاد ہے. اگر پرانے سے پرانے کی فکر بھی اس پر ہوگی تو اس کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن جب ہماری فکر اور جب ہماری جو سوچ ہے وہ اس سے ہٹ جائے کہ 3 دن لگے نہ لگے، میرا پہلا گشت ہو نہ ہو، دوسرا گشت میرا ہو نہ ہو، اور میرا مشورہ، مجھے مسجد کا مشورہ میرا ملے نہ ملے، اور سالانہ خروج کا مہینہ وہ میرا نکل گیا اور مجھے خروج کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے دل میں اس کا غم نہیں ہے. اور انڈیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارا مہینہ آ گیا وقت لگانے کا اور تم نے اسے کسی وجہ سے ٹال دیا، تو تم اسے ٹالنے کے بعد اگر 50 مرتبہ بھی اس کو لگاؤ گے تو وہ کیفیت اور وہ نفع نہیں ہوگا جو نفع وقت پر نکلنے میں ہوگا. اب ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب ہماری اوجھل ہو جائیں گی اور ہمارے اندر سے اس کی فکر نکل جائے گی اور پھر ہمارے ہر ایک کی سوچ اور فکر میں یہ ہو جائے گا کہ بھئی تو چھوٹا اور میں بڑا، اور میں بڑا اور تو چھوٹا، اور میں آگے اور تو پیچھے، اور تو پیچھے اور میں آگے، اور میں مشورے میں اور میں شورا میں، اور میں امارت میں اور میں صدارت میں. اب ان چیزوں کی طرف دھیان لگ گیا اور اصل جگہ سے ہٹ گئی تو ٹھیک ہے، ہم کام میں چلیں گے لیکن ہماری آمد تو ختم ہو گئی. ہماری آمد جو ہمیں اس کام سے ایک فائدہ ہو رہا تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم سے کام چل رہا ہے، نہیں، ہمارے ہی درمیان میں وہ لوگ جو بستر اٹھا کر کے اپنا وقت لگا رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں اور وقت پر کام کر رہے ہیں، ان سے ہو رہا ہے کام. چاہے بھلے ہی ہم آپ کو نظر آئیں کرسی پر بیٹھے ہوئے، یا ہم بھلے ہی آپ کو نظر آئیں، ٹھیک تھا. جب ہم اس طرح کر رہے تھے تو اس کا فائدہ ہمیں بھی اور امت کو بھی ہو رہا تھا. لیکن اب ہم ہیں اور جہاں ہیں اور وہاں رہ کر کے ہماری یہ سوچ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے آدمی اور اتنے ان کے مریدین، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ اتنے عالی مرتبہ اور اتنے مریدین آپ کے اور اتنے بڑے چاروں طرف آپ کا کہ نام لیوا لوگ، اور آپ ابھی تک تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے. حضرت شیخ نے لکھا فیض صدقات میں واقعہ پڑھ لینا آپ سب. حضرت شیخ نے لکھا ہے تو فرمایا کہ اس تسبیح کے راستے سے شروعات ہوئی تھی. کہاں سے؟ اس تسبیح سے. اور جہاں پہنچا ہوں اسی کی برکت سے پہنچا ہوں، اور وہاں پہنچ کر کے اسے چھوڑ دوں تو اس کام میں ہم جہاں پہنچے ہیں تو جو نیچے کا کام کر کے پہنچے ہیں اب اوپر پہنچ کر کے نیچے کا کام چھوڑ دیے. اوپر پہنچ کے اور نیچے کے کام چھوڑ دیے. اسی میں ہماری تنزلی ہے اور ہماری ترقی ختم ہو جائے گی. سمجھے؟ ہاں، اس کام میں لوگ قربانی دے رہے ہیں، اس کام میں لوگ قربانی دیں گے، دے رہے ہیں. اپنا بستر اٹھا کر کے مارے پھر رہے ہیں، 4 مہینے اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں، اپنے ہر ترتیب کو اپنے وقت پہ پورا کر رہے ہیں. تو ان کی برکت سے پھر ہم زندہ ہیں. اور اس کام میں جو یہ کشش ہے، جو یہ ساری چیزیں، یہ ان کی برکت ہے. تو اس لیے ہمیں اب اس کو یہ سوچنا کہ بھئی ہمارا پرانا پن جو ہے وہ ہمارے یہاں پرانا آدمی ہونا وہ اوقات کے اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ کتنے دن ہو گئے اس کام میں. آپ کو مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پرانے لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پرانے تو وہ ہیں جو گاڑی کی طرح پرانے ہیں. جیسے گاڑی ہوتی ہے نا شو روم میں جب نکالتے ہیں تو نئی گاڑی ہوتی ہے، جب اس کو نکال کے چلاتے ہیں تو یہ گاڑی جتنی پرانی ہوگی اتنی اس کی قیمت بھی کم ہوگی اور کمزور بھی ہوگی. ایک پرانا ہونا تو یہ ہے. اور ایک پرانا ہونا فرماتے تھے حضرت چاول کی طرح ہے کہ چاول نیا جو ہوتا ہے وہ اتنا قیمتی نہیں ہوتا، لیکن اس چاول کو جتنا رکھیں گے پرانا ہوگا تو وہ قیمتی ہوگا. تو مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ ہمارا پرانا ہونا وہ چاول کی طرح پرانا ہونا ہے کہ ہم جتنے دن گزر رہے ہوں اتنے قیمتی بن رہے ہوں. گاڑی کی طرح پرانا نہیں کہ پہلے تو آپ پہلے آپ کے اندر بہت کمال تھے, اب جتنے دن گزر گئے کمزور ہو گئے. سمجھے نا؟ پہلے تو وہ آپ کے دل میں تعلق اور معاملہ تھا, پہلے آپ کے دل میں وہ کیفیت تھی, پہلے آپ کی آنکھوں میں گرم گرم آنسو نکلتے تھے, پہلے آپ گھنٹوں گھنٹوں دعائیں مانگتے تھے, پہلے آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, اور پہلے تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر تھی. اب پرانے ہو گئے تو سب ختم ہو گئی. تو یہ چیز ہمیں ذرا سا اپنے, جو کہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا, اس کام کے ذریعے سے ہمیں کیا ملا, اس کام کے ذریعے سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں. بڑی بڑی چیزوں سے, اعجازی کاموں سے ہماری طبیعت دور ہو رہی ہو, اعجازی کاموں سے ہماری طبیعت دور ہو رہی ہو, اور ایسے کام جن میں ہماری ترقی چھپی ہوئی ہو اس کی طرف ہم لگ رہے ہیں. وہ چیز ہے. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں اپنی مسجد سے گزر رہے تھے, اور میوات کے لوگ آتے تھے, وہ پڑے ہوئے ہیں سب مسجد کے اندر. تو میواتی کو شوق, ان کو عادت ہوتی ہے حقہ پینے کی. اندھیرے میں وہ گزر کے جا رہے ہیں, ایک جماعت میوات کی پڑی ہوئی ہے, مسجد میں سے آپ گزر رہے ہیں, گھر کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک بوڑھے میاں تھے, انہوں نے سوچا کہ یہ میرا ساتھی ہے جو گزر رہا ہے, میرا ساتھی ہے. اس نے مولانا کو آواز دی, وہ فلاں کے یہاں. تو مولانا اندھیرے میں تو پہچانا نہیں اس نے, مولانا کھڑے ہو گئے اس کے سامنے جا کے, ہاں کہ یہ حقہ ہے میرا, اس کی چلم بھر کے لا. یہ حقہ ہے اس کی حقے میں چلم ہوتی ہے نا, حقہ آپ سمجھتے ہو نہیں سمجھتے, اس میں چلم ہوتی ہے کہ اسے بھر کے لا. اب اس کو بھر کے لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے لے جاؤ, اور اس میں جو آگ پہلے والی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی, اسے نکالو, پھر اس میں تمباکو لگتا ہے, پھر اسے بھی نکالو, پھر نیا تمباکو اس میں لگاؤ, پھر اس کے اوپر ایک پتھر رکھتے ہیں وہ, پھر ایک آگ اس کے اوپر بھرتے ہیں. تو یہ اسے کہتے ہیں چلم بھرنا. اب اسے سوچا کہ مولانا تو میرے ساتھی ہیں, مولانا کو اس نے حکم دیا جاؤ چلم بھر کے لاؤ. اندھیرے میں تو پہچانا کہ حضرت جی ہیں. تو مولانا چلے گئے چلم لے کے باہر. تو مولانا کو چلم کا کیا پتا کیسے بھرتے ہیں, لیکن جیسے بھی تھے وہ بھر کے لائے اور لا کر کے حقے پہ رکھ دیا. جب اس نے گڑگڑایا اس حقے کو پہلے, تو اس نے بہت ڈانٹا. مولانا کھڑے ہوئے اور وہ ڈانٹ رہا کہ تو چلم ہی ستیہ ناش کر دی, کیا بھر کے لایا. سمجھا, چلم بھرنی بھی نہیں آتی. مولانا سنتے رہے اس کی پوری بات, سن کے پھر گھر میں گئے. پوری دنیا نظام الدین جاری ہے, ایسی تھوڑی جا رہی ہے. سردیوں کی راتیں تھی, میوات کا فتوا پڑ رہتا تھا. تو مولانا نے دیکھا جب گزرے اس میں سے, تو جماعت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ گھٹنے پیٹ میں ان کے ساتھ, کپڑے نہیں ہوتے تھے اوڑھنے کے میوات کے لوگوں کو. ایسا فقر و فاقر کا عالم تھا, ایسی تنگی کا عالم تھا. سمجھے نا, جب میوات میں کام شروع کیا تھا یہ سارے سود میں بکے ہوئے تھے, سب بنیوں کا قرضہ تھا, سود کا, اور سود در سود ان کے اوپر چلا رہا تھا. ایسی تنگی کا حالت تھا. جب یہ کام شروع کیا جاتا ہے تو یہ پڑے ہوئے ہیں, اپنا گھٹنے پیٹ میں دیے ہوئے ہیں. سردی سے بچنے کے لیے آدمی سکڑ جاتا ہے. تو حاجت اپنے گھر میں گئے, گھر میں جا کر کے گھر کے سارے کپڑے نکال کے لائے جتنے تھے, اور سب ان کے اوپر ڈال. اور پوری رات اپنے گھر میں حضرت نے اور ان کی اہلیہ نے آگ جلا کر کے اس کے پاس بیٹھ کے گزارا. یعنی اپنے گھر میں ایک کپڑا نہیں رہنے دیا, سارے کپڑے نکال کے سب پہ ڈال دیے مہمانوں کو. ہم بڑے ہیں, ہمارا بڑے ہونا, وہ اس کام میں بڑا ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے. اس کام میں بڑا ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے. اس کام میں بڑا ہونا خدمت ہے. اس کام میں بڑا ہونا خدمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ہو کر اور باہر گشت کر رہے ہیں اپنے غلام کو لے کر. دیکھا کہ ایک پریوار وہ پڑا ہوا ہے, جا کے دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے, پانی ابل رہا ہے, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ماں باپ مایوسی کی حالت میں. جب ان سے پوچھنے لگے
تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام کرو، آپ سے کیا مطلب ہے. تو انہوں نے جب اور کہا تو امیر کو خبر نہیں ہے کہ پانی ابل رہا ہے، بچے بھوکے ہیں. تو کہ نہیں، امیر کا تو فیصلہ اللہ کے ہوگا. وہ بولے امیر کا فیصلہ تو اللہ ہی کے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ امیر کو تمہارے حال کی کیا خبر ہے؟ تو کہا کہ بنے کیوں بے ساختہ کا ہو، جب ہمارے حال کی خبر نہیں ہے تو کیوں بنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے وہاں سے غلام کو لے کر بیت المال کے جہاں رکھا ہوا تھا، بوری میں لے کے سارا بیت المال بھرا. بھرنے کے بعد بوری جب پوری بھر گئی تو اسے اپنی کمر پہ اٹھایا. غلام نے کہا کہ میں لوں گا. حضرت عمر نے کہا اس کا سوال مجھ سے لوں گا. سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑی ذمہ داری، لیکن کام خدمت کا ہے. اپنے پیٹھ پہ رکھ کر کے اسے لا رہے ہیں، پھر اسی بوری میں سے نکال کے خود چولہا جلا رہے ہیں. غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر کی داڑھی سے دھواں نکلتے ہوئے خود دیکھا کہ وہ چولہے میں پھونک مار رہے ہیں اور دھواں ان کی داڑھی میں آ رہا ہے، دھواں داڑھی سے نکل رہا ہے. امیر المومنین جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتا. ایسی صلاحیت اور استعداد کے آدمی اور بیٹھے ہوئے چولہا جلا رہے ہیں. اور پھر اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے ہیں اور اسے پکا کر کے اپنے ہاتھ سے برتن میں اتارتے ہیں اور ان بچوں کے سامنے رکھ کر کے ان کو کھلا وہ بچہ اس میں کھانے لگتے ہیں تو ایک طرف جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. غلام نے کہا کہ روز تو کام ہو گیا کہ نہیں، میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں انہیں ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. ماں باپ کہنے لگے تم تھے اس لائق کہ امیر ہوتے، تم نے یہ کام کیا، تم اس لائق ہو کہ تم امیر ہوتے. حضرت عمر نے کہا کہ جب تم آؤ گے تو مجھے بھی وہیں پاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ میں امیر، جب تم آؤ گے تو مجھے بھی وہیں پاؤ گے. اس کے بعد بھی نہیں کہہ رہے. یہ کام ہم پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آپ لوگوں نے قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہی قربانی کی برکت سے آپ کو آگے لائیں گے. لیکن آگے تو آؤ، آگے آنے کے بعد صفات میں آگے آؤ. اوقات کے اعتبار سے نہیں ہے، صفات میں آگے آؤ، سمجھے نا. اور صفات میں آگے آدمی جب بڑھے گا جب اس کی نگاہ اپنے اوپر رہے گی. یہ کام ان کے لیے کرنا آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہیں، یہ کام ان کے لیے کرنا مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہیں. تو یہ چیز ہمارے اپنے اندر میں سب کے اندر پیدا ہونی چاہیے. یہ بات مجھے اس کام سے یہ ملے، میرے اس کے مذاکرے کام کے، ان سب باتوں کے تذکرے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور حیات الصحابہ کا مطالعہ، یہ تین چیزیں ہر کام کرنے والے کے مطالعے میں ہونی چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور حیات الصحابہ، تنہائیوں میں اس کا مطالعہ ہے. کیونکہ ہمیں اس جو کام کے دیکھو اصولوں کے بغیر کام نہیں ہے، یاد رکھو. لوگ اس کام میں بدلتے رہیں گے لیکن اس کام کی جو بقا ہے وہ اس کے اصولوں سے ہے. کوئی بھی کام اپنے اصولوں سے باقی رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ بدلتے رہیں گے. آج مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہاں ہیں؟ یہ اپنی قبر میں ہیں. مولانا یوسف صاحب کہاں ہیں؟ یہ اپنی قبر میں ہیں. مولانا انعام صاحب کہاں ہیں؟ اپنی قبر میں ہیں. مولانا ہارون صاحب، مولانا زبیر صاحب کہاں ہیں؟ کہ اپنی قبر میں ہیں. لیکن کام کے اصول ہیں جس کی وجہ سے یہ کام پہچانا جائے گا. کام کے اصول ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کام پہچانا جائے گا. آگے تک بھی یہ کام چلے گا تو اس کے اصولوں سے یاد رکھیں گے کام کہ یہ کام کی ترتیب ہے، یہ کام کا اصول ہے. ایسا آپ شریعت کو دیکھو، اسلام کو دیکھو، پوری شریعت کو دیکھو تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس سے اسلام کو جانا جاتا ہے کہ ان کے یہاں نماز ہے، ان کے یہاں وضو ہے، ان کے یہاں غسل ہے. کہ غسل کے سب اس طرح غسل کریں گے، وضو کے سب اس طرح وضو کریں گے. یہ نہیں کہ امیر اور غریب کا طریقہ الگ الگ ہوگا نا. نماز ان کے نماز ایک کولی بھی اگر نماز پڑھے گا تو اس کا طریقہ یہی ہوگا، اور ایک بادشاہ بھی نماز پڑھے گا تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا. اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے اصول ہوتے ہیں، اس سے وہ چیز جانی جاتی ہے. ایسی اس کام کے اصول ہیں، اس کا طریقہ ہے جس سے یہ کام کی مضبوطی ہوگی اس کام کی.
اور ہم پرانے ہو گئے, ہم بڑے ہو گئے, تو پہلے اصولوں کی رعایت کرتے تھے, اب اصولوں کو توڑ دیتے ہیں. چلو نیٹ چلا رہا ویسے, یہ کام اصولوں پر موقوف ہے. الیاس صاحب رحمت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کا خط کا آگے کے لفظ یہی ہے کہ یہ کام بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, اس کے لیے آسان جو اپنی اصلاح چاہے, اور اس کے لیے مشکل جو دوسروں کی اصلاح چاہے, اور یہ کام اصولوں پر موقوف ہے. یہ کام اصولوں پر موقوف ہے, تو اس پر یہ باقی رہے گی چیز, اس کے اصولوں پر. سمجھے؟ ہم کام کرنے والوں میں محبت بڑھ رہی ہو. کیا بڑھ رہی ہو؟ آپس کی محبت. چونکہ محبت دلوں آپس کی اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ آپس کی محبت ہو. اس لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے مسلمان کی محبت عطا فرما. یہ مصنون دعا ہے, مسلمان کی محبت عطا فرما. اور یعنی اس میں دعاؤں میں اتنی اس کو مانگا ہے, اتنا اس کو مانگا ہے جس کی کوئی حد نہیں. حب مسلم, ایک مسلمان کی محبت, ایک کام کرنے والے کی محبت ہمارے اندر. ہم جتنے لوگ ہیں پورے ملک پر اس کا اثر پڑے گا کہ ہماری آپس کی اجتماعیت کیا ہے. پورے ملک, پورا ملک. کار نبوت ہے یہ. پہلے ایسا ہم نے فرمایا کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. ان کا لکھا ہوا ہے ملفوظ کے, میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. ہم جو کار نبوت جن کو اللہ پاک نے منتخب کیا, جن کو اللہ نے چنا ہے علاقوں کے اندر, جو قربانی دے کر کے اوپر آئے ہیں جو لوگ, ان میں جو بات ہوگی کام کی وہ نیچے تک جائے گی. اگر ان میں محبت ہے تو نیچے تک محبت جائے گی, اور اگر ان میں عداوت ہے تو نیچے تک عداوت جائے گی. سمجھے؟ محبت آپس کا جوڑ, جو کہ محبت ہوگی آپس کا جوڑ ہوگا. آپس کا جوڑ ہوگا, اسے اجتماعیت کہتے ہیں. سمجھے؟ دونوں باتوں میں ہمارا جوڑ ہو, جسموں کے اعتبار سے بھی اور فکروں کے اعتبار سے بھی. خالی جسم اکٹھے ہوئے فکریں نہیں, یہ دونوں چیزیں اکٹھی, جسم بھی اور فکر بھی, دونوں کا جوڑ ہو, ایک فکر ہو. اس لیے کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ یہ کام ذرہ ثقیل کی طرح ہے. اور ذرہ ثقیل اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھاری چیز کہیں گڈھے میں ہو اسے کھینچنا. جب ایک گاڑی اگر 4 پہیوں کی گاڑی ہے کہیں پھنس جاتی ہے تو اس کے چاروں طرف لوگ لگتے ہیں, اور وہ لوگ لگتے ہیں, اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ ایک سانس میں طاقت لگائیں. کس میں لگائیں گے؟ یعنی ایک آدمی کا بھی سانس ٹوٹنا نہیں چاہیے. ایک سانس میں جس کا سانس ٹوٹ گیا اس کی طاقت الگ ہو گئی. جس کا سانس ٹوٹ گیا وہ آدمی نظر آئے گا کہ 15 آدمی ہیں, لیکن 2 آدمیوں کا سانس ان کے سانس کے ساتھ نہیں ہے. 2 آدمیوں کی طاقت نہیں لگی گاڑی کے اندر, 13 آدمی لگے ہوئے سر, 2 آدمی نہیں ہے, وہ بھاری چیز نہیں نکلے گی. ہماری فکریں بھی ایک ہو سکتی اور ہمارے جسم بھی ایک ساتھ ہو, دونوں چیزیں ایک ساتھ, جسم اور فکر, یہ چیز کام ہے ہمارے لیے, اور اس کا اثر پھر سارے کام پر پڑے گا. ایک بات, لیکن بعض مرتبہ اجتماعیت کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناگواری بھی ہوتی ہے آپس میں. اس ناگواری کے بعد بھی ہمیں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے. جیسا 2 بات بہت سمجھنے کی ہے, باوجود ناگواری کے 2 باتیں ہیں, دو جگہوں کے لیے 2 باتیں ہیں. ایک ہے ہمارا ذمہ داروں سے کیا تعلق ہو, ذمہ داروں سے ہمارا کیا تعلق ہو, اور ساتھیوں سے ہمارا کیا تعلق ہو. ذمہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کی کمیوں کو نہ دیکھا جائے. ذمہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کی کمیوں کو نہ دیکھا جائے, اور ساتھیوں کا حق یہ ہے کہ باوجود کمی کے ان کو ساتھ میں جوڑا جائے. باوجود ساتھیوں میں کمی کے ان کو جوڑا جائے.
ذمہ داروں سے جڑنا، ذمہ داروں سے جڑنا اس شرط کے ساتھ کہ ان میں کمی ہے، ان کی کمی کے باوجود ان سے جڑیں گے. ذمہ داروں سے جڑنا اور ساتھیوں کو جوڑنا اس شرط کے ساتھ کہ ان میں کتنی ہی کمی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کو ساتھ میں لے کے چلیں گے. اگر یہ اچھے ہیں تو بھی ہمارے ہیں، اور ان میں اگر کوئی کمی ہو گئی تب بھی بولو نا ہمارے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے تھے تو مخلصین کے ساتھ منافقین شامل ہوتے تھے، اور کبھی آپ نے ان منافقین کو مشورے سے نہیں کیا نا. آج ہمارے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں ہے، الحمدللہ کوئی منافق نہیں ہے، لیکن کمی تو ہے، کمی تو ملے گی آپ کو. ایسا تو اگر ایک ساتھی میں کوئی کمی نہیں ہے تو وہ ہمارا، اگر کسی میں کمی آ گئی تو پھر وہ بولو نا وہ کس کا. چلو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بولی ذاکر آپ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ دکھاؤ کہاں ہے؟ 2 ہیں. یہ والا کھڑا کرو، ہاتھ سب کے سامنے کھڑا کرو. کس کا ہے یہ ہاتھ؟ نیچے کر لو. یہ والا کھڑا کرو. یہ کس کا ہے؟ نیچے کر لو. اس میں سے ایک ٹوٹ گیا، ایک ہاتھ ٹوٹ گیا. ٹوٹنے کے بعد کس کا ہے؟ تو ٹوٹنے کے بعد تو یہ رکاوٹ ہی ڈال رہا ہے. بھائی استنجا نہیں کر سکتے ہر جگہ، تو اب ہر جگہ دقت کرے گا یہ ہاتھ. کھاتے وقت دقت، پخانا جاتے وقت دقت، لیکن پھر بھی رسی میں باندھ کے اور گلے میں باندھ رکھا ہے اور اس کو یوں سینے سے لگا رکھا ہے. کوئی توڑنے آئے گا تو لاٹھی لے کے مقابلہ کریں گے. ہاتھ ملا سکتے یہ میرا ہے بھلے ہی ٹوٹا ہوا ہے. آپ جانتے ہو کہ ہر جگہ دقت ہے اس سے. آپ یہ جانتے ہو کہ یہ میرا ہاتھ مجھے ہر جگہ پرابلم میں ڈال رہا ہے. کہیں مجھے چین سے نہ تو کھانا، استنجے میں مجھے استنجے میں جاؤں تو اسے سنواروں، استنجے کروں، کیسے کروں میں؟ یہ صحیح تھا تو سارے کام میرے لیے آسان تھے. آج یہ ٹوٹ گیا تو ہر کام میرے لیے مشکل ہے، لیکن اس کے بعد بھی میرا ہے. اسے سیدھے سے لا کے رکھتا ہوں. سمجھے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ ایک بڑے میاں شراب پی رہے ہیں تو دیوار کود کے ان کے گھر میں گئے اور سامنے کھڑے ہو کر کے رنگے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. بڑے میاں نے کہا سنبھل کے، امی میں نے 1 کی ہے، آپ نے 3 کی. آپ میرے گھر کے دروازے سے نہیں آئے، آپ مجھ سے پوچھ کے نہیں آئے، اور آپ مجھ سے اجازت کے بغیر آئے ہیں. 3. حضرت عمر اپنے منہ میں کپڑا دبا کے روتے ہوئے نکل گئے. ایک مدت کے بعد جب بڑے میاں مجلس میں آ کے بیٹھے تو حضرت عمر نے ان کو اپنے پاس بلایا. وہ ڈر گئے، لیکن اپنے پاس بلا کر کے اور بڑے میاں کے کان میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں سارے مجلس والوں کے سامنے، میں نے اس دن کے بعد سے لے کے آج تک کسی سے نہیں کہا. بڑے میاں نے امیر مومن کے کان میں کہا، امیر مومن اس دن سے لے کے آج تک میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. ساتھی ہے، ان سے کمی بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، کمی بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے، پھر بھی ان کو جوڑ کے چلنا ہے. اچھا آپ چلے جا رہے ہو، چلو میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ راستے میں چلے جا رہے ہو، آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک کاغذ پڑا ہوا ہے اور اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، پورا کاغذ اور کلمہ لکھا ہوا ہے. وہ آپ کی نگاہ اس پہ پڑ گئی اور وہ آپ کے راستے میں ہے، تو کیا کرو گے آپ؟ بتاؤ جی کیا کرو گے؟ آپ اٹھاؤ گے، حالانکہ وہ پورا کاغذ ہے. ایک کاغذ کی کیا قیمت ہے؟ لیکن آپ کی نگاہ پڑ گئی، اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو آپ اسے اٹھا کر کے ماتھے سے لگا دو. اللہ کا نام اور زمین پہ کیا کرو گے؟ اسے اٹھائے کہاں لگاؤ گے؟ دل پہ لگاؤ گے، ماتھے پہ لگاؤ گے، ہاتھ سے جھاڑو گے، صاف کرو گے اور اس کی تہ بنا کے اپنے سینے سے رکھو. کہاں رکھو گے؟ یہاں. اچھا آپ تھوکو گے اس کاغذ پہ؟ بتاؤ آپ اس کاغذ پہ پیر رکھو گے؟ آپ اس کاغذ پہ پیر رکھو گے؟ پیر نہیں رکھو گے. آپ اس پر تھوکو گے نہیں، آپ اس پہ ٹھوکر نہیں مارو گے. کیوں نہیں مارو گے؟ کیا لکھا ہے اس پہ؟ کس پہ لکھا ہے؟ تو کاغذ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے.
کاغذ کی حیثیت ہے. اس کاغذ پر جو کلمہ لکھا ہے اس کی نسبت سے. تو ایک مسلمان کے دل میں کلمہ ہے, اسے ٹھوکر مارو گے, اس پہ تھوکو گے؟ وہ تو کاغذ ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ تو انسان ہے, اس کے دل میں کلمہ ہے, اسے ٹھوکر مارو گے, اس پہ تھوکو گے, اس کی برائی, اس کی قیمت کرو گے؟ کاغذ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ایک انسان کی جو قیمت ہے وہ بیت اللہ سے زیادہ ہے, کیونکہ اس کے دل میں کلمہ ہے. اگر کاغذ پہ کلمہ نظر آ جائے تو آپ اسے ماتھے سے لگاتے ہو. ایک مسلمان کے دل میں کلمہ ہے اور آپ سب کے بیچ میں اسے گرا رہے ہو. اس کے دل میں کلمہ ہے, اس کا کیا حساب دیں گے ہم؟ آپ سوچو کتنے اصول ہیں جس سے ہم اپنے ساتھیوں سے محبت کر سکتے ہیں. کتنی چیزیں بالارادہ ہمیں یہ آپ کو کرنا ہوگا. سمجھے نا, ہمیں اس کو کرنا ہوگا کہ ہم آپس میں جڑ کے رہیں, محبت سے رہیں, پیار سے رہیں. تو بڑی بڑی چیزیں, بڑے بڑے حالات اللہ تعالیٰ اس آپس کی اجتماعیت اور محبت کی برکت سے حل کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ نہیں, ایک دن پہلے بھی کوئی آدمی اس کام میں لگا ہے تو وہ ہمارے لیے بڑا ہے, قابل احترام. ایک دن پہلے بھی اگر لگا ہے تو وہ ہمارے لیے بڑا ہے اور قابل احترام ہے. بس ہمیں اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے, مسلمان کی کسی کمی کی وجہ سے, اس کمی سے ہماری نفرت ہو سکتی ہے. سمجھے نا, نفس مسلمان سے نفرت نہیں ہو سکتی. اس کی جو کمی ہے, اس کمی سے نفرت, یعنی نفرت سے مینز کراہیت, اس کی کمی سے کراہیت ہو سکتی ہے, لیکن نفس مسلمان سے اگر ہو گئی تو پھر ہمارا نقصان ہو جائے. کسی مسلمان کی نفرت ہمارے دل میں آ گئی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مزاج ہے, مزاج نہیں ملتے بعض مرتبہ, ٹھیک ہے نہیں ملیں گے, وہ الگ بات ہے. مزاج نہیں ملتے, سب کے مزاج ایک سے نہیں ہوتے, مزاج نہیں ملیں گے تو مزاج کا نہ ملنا ایک الگ بات ہے, نہ ملے. لیکن اس کی کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی مسلمان کی سے ہمیں کسی مسلمان کی نفرت ہمارے دل میں نہ آئے. ہاں, اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اس سے کرائیت ہو, وہ الگ بات ہے, اس سے کرائیت ہو, لیکن مسلمان سے نہیں. اس لیے مسلمان کی محبت کو اس لیے مانگا گیا کہ تاکہ اس کی محبت کی وجہ سے ہم ایک ساتھ جڑ کے رہیں, اور ساتھ میں جڑنے کی وجہ سے اس کمی کی اصلاح ہو جائے. اس کمی کی, یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود کمرے میں بیٹھا ہوا تھا حجت کے, اور ایک باہر کا ایک ساتھی کا جو بیرون کا مہر تھا, کہیں امریکہ یا کہیں یوروپ کا یا کسی افریقہ کے ملک کا, وہ آیا اور اس کی کل اگلے دن واپسی تھی. اس نے آ کر کے سوال کیا, بس میں یہ 3 آدمی تھے مثلا, حضرت اور یہ لڑکا جو آیا تھا مانگنے, اور میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے آ کے ان سے سوال کیا کہ حضرت میں اپنے ملک میں واپس جا رہا ہوں, کس کے ساتھ رہوں؟ دیکھو اس میں بہت بڑی چیز ملے گی, کس کے میں اپنے ملک میں جا رہا ہوں تو کس کے ساتھ رہوں؟ بے ساختہ کہا, ایک مسلمان کو ایک امتی کو دوسرے امتی کی صحبت میں رہنے کی عادت ہو جائے. آپ سمجھو, بہت, ایک امتی کو دوسرے امتی کے ساتھ رہنے کی عادت ہو جائے, تاکہ ایک امتی کے اگر اس کے اندر خیر ہے تو اس کی خیر سے, اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کی کمی دور ہو جائے. ایک امتی اگر اس میں خیر ہے تو اس کی خیر سے اس کی کمی دور ہے, لیکن ساتھ رہنے کی عادت ہو جائے. ایک امتی دوسرے امتی کی صحبت میں رہنے کا عادی ہو جائے, اسے عادت ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ فلاں کے ساتھ رہو, فلاں کے ساتھ رہو, بلکہ ایک اصولی چیز بتائی, ایک امتی کو دوسرے امتی کے ساتھ رہنا آ جائے, ایک امتی کو دوسرے امتی کے ساتھ رہنا آ جائے. بس یہ ہماری باطل پر سب سے بھاری کام یہی ہے کہ ان مسلمانوں کی اجتماعیت نہ رہے, یہ آپس میں پھٹے, آپس میں پھٹے. سب سے بھاری کام ان کے اوپر یہ آپس میں نہ جڑے. بس اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے. ایک یہ کہ دیکھو, ذمہ دار آپس میں مل کے رہیں, اور نیچے ذمہ داروں کے جو عملہ ہوتا ہے, بڑی ذمہ داری ان کی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی ذمہ داری
حضرت عمر اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کی مجلس ایسی بارعب ہوتی تھی کہ آدمی قریب بیٹھنے میں وہ ہوتا تھا، اتنا رعب. لیکن عبداللہ ابن عباس، یہ بچے تھے، چھوٹے تھے، لیکن حضرت عمر کے ساتھ ان کا جوڑ بیٹھ گیا، اتنا جوڑ بیٹھ گیا کہ حضرت عمر کے خاص بن گئے، بالکل مشیر، مشورہ دیتے تھے. اور حضرت عمر یعنی بچے ہونے کے عبداللہ ابن عباس ان کو اکثر ساتھ رکھتے آپس میں جوڑ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ نے، حضرت عباس نے سمجھایا کہ دیکھو تمہیں عمر کی حضوری حاصل ہو گئی ہے، تمہیں عمر کی حضوری حاصل ہو گئی ہے، ان کا قرب تمہیں حاصل ہو گیا ہے. تو اس کا خیال رکھنا کہ کسی دوسرے مسلمان کی کوئی بھی چیز اگر تم وہاں کہو گے، اس کی کمی کہو گے، تو حضرت عمر کے دل میں کمی آ جائے گی. اگر تمہیں ان کا قرب حاصل ہو گیا ہے تو تم اس کی کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کوئی دوسرا مسلمان حضرت عمر کے نزدیک ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں تم کہو ان کے کان میں اور ان کے دل میں یہ بات آ جائے. ذمہ دار ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. ان کے ساتھ وہ ان تعلقات والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے تعلق کی وجہ سے ذمہ داروں کے کان میں یہ نہ کہیں کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. اگر یہ ہو گیا اور امت ٹوٹ گئی تو اس کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اللہ کے. ہمیں معلوم بھی ہے کہ اس میں یہ کمی ہے، اپنے ہونٹ بند کر لو، ہونٹوں کو سیل اور سوئی سے. بڑے میاں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، حضرت عمر نے اپنے منہ میں کپڑا ڈال لیا اور پورا منہ بند کر لیا. ایسا مت کرو. بہت سے لوگ ذمہ دار اتنا ان کا اختلاط نہیں ہوتا، لیکن دوسرے لوگ ان کے ساتھ لگ کر کے فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، اور ان کے بیچ میں ایسی دوریاں پیدا کر دیتے ہیں کہ امت جڑ ہی نہیں پاتی. تو وہ جن کی کمی ہو گئی وہ اس پہ وہ پیدا ہو. حضرت عثمان کی شہادت اسی سے ہوئی. اتنے بڑے آدمی انہی چیزوں سے شہادت ہوئی. آئی سمجھ کہ اس طرح کوشش یہ کرو کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں خیر خواہ رہو. اور خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی جو اچھائیاں ہیں وہ ذمہ داروں کے سامنے بیان کرو، اور اپنے ساتھیوں کی کمیوں پر پردہ ڈال دو. کسی کی کمی پر پردہ ڈالنا دین ہے، اور اس کا پردہ کھولنا بے دینی ہے. ہم سب انشاءاللہ اس کی کوشش کریں کہ ہمارا پورا ملک نیپال جو ہے وہ ایک فکر ایک ترتیب پر جمع رہے. کر لو گے؟ کون کون تیار ہے؟ سب تیار، سب ماشاءاللہ سب بڑھیا آدمی ہیں. جتنے لوگ ہیں سب کو اچھی نگاہ سے دیکھو. نظام الدین سے جن کو طے کر دیا ان کو آپ لے کے چلو، سب لے کے چلو. ایسے سب ساتھ میں لے کے چلو، اور کوشش یہ کرو کہ وہ سنت زندہ ہو جائے. سنت یہ ہے کہ پوری شورا میں ایک امیر ہو. یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرو. ہم تو ہے سب کو دعوت دے رہے ہیں نظام الدین، اور سب ملکوں میں ماشاءاللہ طے ہونے لگے. علاقوں میں آپ سب مل جاؤ اور مل کر کے آپس میں مشورہ کرو، کسی ایک پر جمع ہو جاؤ، اور جمع ہو کے نظام الدین آ کر کے اپنی بات رکھ دو. بس اس کی بھی کوشش کرو تاکہ یہ سنتیں زندہ ہوں اور یہ ختم. سب جتنا تھوڑا بہت تو سب کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن ایک اس کی امارت کی برکتوں سے ہم مستفیض ہو جائیں گے. اس کی برکتیں ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں. آپس میں جڑ کے چلنا سیکھو. ہر ایک کے لیے دل میں جگہ رکھو، کام کرو. مزاج ملے نہ ملے چاہے اس کی پرواہ مت کرو، لیکن آپ کا جہاں آپ ہو یہ جگہ بڑی ہے. جہاں آپ ہو یہ جگہ بڑی ہے. حضرت ایک دفعہ پاکستان میں تھے تو ایک کوئی بڑے آدمی تھے مدرسے کے پڑھانے والے. وہ بڑی کتابیں پرانی جلالین کتابیں تھی، پرانی لکھی ہوئی تھی بہت، تو وہ حضرت کو دینا چاہتے تھے.
میں ساتھ گیا ان کے کہ آپ ذرا سا بس میری ملاقات کرا دو. میں گیا تو میں نے جا کر کے حضرت سے کہا تو وہ بڑے میاں تھے, ان کو کتابیں دی تو کتابیں بہت پرانی تھی وہ لکھی ہوئی, بہت خوش ہوئے ان کتابوں سے. لیکن جب چلنے لگے تو ہاتھ پکڑ کے ایک نصیحت کی حضرت نے اور یوں کہا کہ دیکھو ہم بڑے نہیں ہیں, ہم بڑے نہیں ہیں, لیکن ہم جس جگہ بیٹھے ہیں جگہ بڑی ہے. ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ جگہ بڑی ہے. اس جگہ میں بڑا نہیں ہوں, لیکن میں جہاں بیٹھا ہوں یہ جگہ بڑی ہے. جو میرا یہاں سے جو میرا برتاؤ ہوگا اس برتاؤ کی وجہ سے یا تو لوگ اس میں جڑیں گے یا کٹیں گے. جہاں میں ہوں یہ جگہ بڑی ہے. اس جگہ کی رعایت کرنی ہے, اس جگہ کی رعایت کرنی. جہاں میں نے پہنچایا ہے اس جگہ کی رعایت کرو. جو بھی ہے یہ جگہ بڑی ہے, اس جگہ کی پوری رعایت ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ میرے اوپر بوجھ پڑے گا, ٹھیک ہے پڑے گا, میرے اوپر پڑے گا, لیکن اس جگہ کی رعایت ہوگی تو امت جڑی رہے گی. کیا ہوگا؟ امت جڑی رہے گی. حضرت عثمان کے بارے میں یہ فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ لوگ تمہیں بس یہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے میری وجہ سے. تو خود اپنا سارا خون بہا دیا لیکن کسی مسلمان کا خون نہیں بہا. جگہ یہ بڑی جگہ ہے جہاں بیٹھے ہیں, اس جگہ کی رعایت رکھنی ہے, آپس میں جڑنا کرنا, اور اسی کے اثرات سارے ملک میں اور ہر جگہ کام میں پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی چند باتیں تھی میرے ذہن میں. یہ صرف یہ میرے لیے بھی ضروری ہے, آپ کے لیے بھی ہے. ہم ان باتوں کا مذاکرہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے. یہ مذاکرے میں باتیں زندہ رہنی چاہیے, سمجھے نا, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود ان سب پر ترتیب پر آنے کی فکر کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے نیپال میں جو اجتماع ہے, نیپال کی جغرافیہ اس طرح کی ہے کہ یہ پورا لمبائی میں ہے ملک. اب نیپال گنج والے نہیں آئے ہیں, نیپال گنج والے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ نیپال گنج والے کیوں نہیں آئے؟ تو ایک تو یہ تھا کہ ان کا وقت, ان کی باری تھی اس اجتماع کی وہاں کی نیپال گنج کی. تو ہم نے یہ پوچھا کہ بھئی حافظ ابوبکر سے میں بات کر رہا تھا کہ بھئی ان کی باری تھی تو ان کے یہاں کیوں طے نہیں کیا آپ نے نیپال گنج والوں کے یہاں؟ انہوں نے اپنا آدمی بھیجا تھا کہ یہ ہم تیار ہیں. تو انہوں نے کہا حافظ ابوبکر نے کہ حضرت کا اجتماع طے ہوا تھا نظام الدین جب گئے تھے, تو اس اجتماع میں جگہ یہ طے ہوئی تھی, یہ جگہ طے ہوئی تھی. تو یہاں اس جگہ کی پرمیشن وغیرہ کی بات آئی تھی, تو وہ سب بات چل چکی تھی اور پرمیشن بھی آ چکی تھی. تو اس کے چلتے ہوئے ان کی باری پر وہاں طے نہیں کیا, یہاں طے کیا. تو بات تو ان کی معقول ہے اگر بات اس طرح کی ہے مشورے کی تو. لیکن یہ بات جب آپ کو اتنی ہو گئی تھی تو آپ کو جماعت بنا کر کے وہاں جانا چاہیے تھا. وہ کسی ایسے مشورے میں نہیں آئے, تو آپ کی اسی وقت مشورے میں جماعت بناؤ اور جماعت بنا کے وہاں جاؤ اور جا کر کے ان کے سامنے پوری صورتحال رکھو کہ بھئی بات تو آپ کا آدمی بھی مشورے میں آ گیا تھا, اس نے بات بھی رکھ دی تھی اور آپ ہی کے طے ہونا چاہیے تھا. لیکن صورتحال یہ تھی کہ حضرت کے اجتماع کی وجہ سے جگہ متعین ہو گئی تھی, اس کی پرمیشن ہو گئی تھی, اس لیے مجبوری میں یہاں کرنا پڑا. تو آپ ذمہ دار مل کر کے وہاں جاتے اور ان سے بات درج کر دیتے. آگے ان چیزوں کا دھیان رکھو, یہ اجتماعیت کے لیے ہے. تھوڑا سا مشقت تو ہوگی لیکن اس میں فائدہ ہو. دوسری بات یہ کہ جتنی بھی لوگوں کی ترقی اور جو لوگ دنیا میں بڑے ہوئے ہیں, ان کی بنیاد میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محنت کرنے کے لیے کمزور سے کمزور علاقہ دیا ہے. کمزور سے کمزور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ دیے گئے اس زمانے کے کہ جو اس زمانے کی سب سے زیادہ پست حالت میں تھے, تو آپ کو محنت کا میدان وہ ملا. معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں محنت شروع کی آج سے 100 سال پہلے, تو وہ لوگ دیے, وہ بستی دی محنت کی, میوات کا وہ علاقہ دیا جو اس زمانے کے سب سے زیادہ پستی میں لوگ تھے. اس زمانے میں پستی میں ہمارے ذمہ دار لوگ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کمزور علاقے میں جا کے محنت کریں.
ہم چاہتے ہیں کہ باہر کی جماعتیں آ کے محنت کر لیں. خود نہیں ہم 4 مہینے چلہ اپنا لگانے کو وہاں تیار جو علاقے کمزور ہیں. اپنا وقت لے کے پھرو. یہ آپ کا علاقہ آپ کی کھیتی ہے اور آپ اپنی کھیتی میں پانی لگاؤ. کوئی برابر کے کھیت والا آ کے پانی نہیں لگائے گا آپ کی کھیتی میں. اپنی کھیتی میں بیج ڈالو. آپ کی زمین میں کون آ کے کھیتی کرے گا؟ اپنی زمین میں آپ ہل چلاؤ. آپ چاہتے ہو کہ ہمارے علاوہ سب آ کے ہل چلائیں؟ ہمارے علاوہ سب علاقوں کے لوگ آ کے یہاں پانی لگائیں اور یہاں بیج ڈالیں؟ نہیں، سب لوگ تو آئیں گے. جو ترتیب بنی ہے پوری ہندوستان کے اعتبار سے، پوری دنیا کے اعتبار سے، وہ تو آئیں گے. لیکن آپ ان کے آنے کو آپ حکومت سمجھو. باہر سے جماعتوں کا آنا یہ برساتی پانی کی طرح ہے اور آپ کا اپنے علاقوں میں کام کرنا یہ اپنی زمین سے پانی نکلنے کی طرح ہے. کتنی مضبوط جماعتیں آ جائیں باہر سے کام کرنے کے لیے، ان کا اثر بالکل برساتی پانی کی طرح ہوگا. جب تک وہ محنت کریں گی تو کام آپ کو نظر آئے گا. وہ علاقے چھوڑ کے چلی جائیں گی اور وہاں جب کوئی مقامی ساتھی نہیں ہوگا تو کام اپنے آپ نیچے آ جائے گا. وہ باہر سے پانی کب تک لائیں گے؟ آپ اپنی زمین میں کیوں نہیں بورنگ کرتے؟ آپ اپنی زمین سے پانی کیوں نہیں نکالتے؟ کمزور سے کمزور علاقے پڑے ہیں پورے نیپال کے اندر. آپ گھوم کے دیکھو کتنے ہیں. یہ اجتماع آپ نے رکھا، ایک اجتماع کی محنت ہوتی ہے، مہینوں پہلے پڑھا جاتا ہے. اس اجتماع کے اندر یہ پنڈال چھوٹا پڑنا چاہیے تھا جو پنڈال بھرا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خالی اجتماع رکھا، پنڈال لگایا. مہینوں پہلے پڑھ کے ہم اس کی محنت کرتے تو اس کے اثرات پڑتے. ایک تو یہ کہ بھئی آپ اپنے علاقے جو کمزور علاقے ہیں وہ خود جو آپ نے تقسیم کیے ہیں، جس نے جہاں جماعت ڈالنا طے کیا ہے وہاں کے ذمہ دار ساتھی ان علاقوں میں جا کے معائنہ کریں کہ یہ علاقے جو ہیں، چلو نیپال گنج ملا ہے، بہراوا ملا ہے یا فلاں کوئی کمزور علاقہ ملا ہے، جہاں ملا ہے اس میں جو اگر بیرگنج والوں نے تقاضا لیا ہے، وراٹ نگر والوں نے تقاضا لیا ہے، ان کے ذمہ دار جا کے وہاں جا کے دیکھیں. اور ایک سال میں ایک وقت میں کتنی جماعتیں کام کر سکتی ہیں اتنی جماعتیں روانہ کریں اپنے علاقے سے 4 مہینے کی. وہ جو باہر کی جماعتیں آ رہی ہیں ان کی طرف دھیان مت دو. ان کو تو آنے کے راستے فراہم کرو، آپ ان کی نصرت کرو. آپ انہیں تو آنے دو جتنی جماعتیں آ رہی ہیں. لیکن یاد رکھو اگر آپ نے اپنے علاقے میں محنت نہ کی تو دوسروں کی محنت سے خالی باغ تیار نہیں ہوتا. آپ کو خود لگنا پڑے گا. اگر وہ لگا بھی گئے نا تو آپ اسے لگے لگائے باغ کو بھی آپ خراب کر دو گے، چونکہ آپ خود محنت کے عادی نہیں ہیں. اور خود آپ محنت کرو گے، اپنے باغ میں پانی لگاؤ گے، اپنے باغ کو تیار کرو گے تو اس باغ میں ذرا کمی آئے گی آپ اسے برداشت نہیں کرو گے. آپ اسے برداشت نہیں کرو گے. ایسا آپ کی جیب کے 100 روپے کھو جائیں تو آپ اسے ڈھونڈنے میں جو قوت دکھاؤ گے وہ دوسرے کی جیب کے 100 روپے کے کھونے پہ نہیں دکھاؤ گے. دوسرے کی جیب کے 100 روپے کھو گئے تو آپ زبان سے اتنی بات کہو گے انا للہ، بڑا برا ہوا. اور اپنی جیب کے 100 روپے گئے تو وہ کہہ رہے فلاں، تو سن بھی نہیں رہے آپ. کیا ہوا کہ ڈھونڈ رہے ہیں 100 روپے کہاں ہے؟ اجی کہاں ہو؟ تو کیا ہوا سن بھی نہیں رہے، کتنی وہ 100 روپے ڈھونڈ رہا ہوں. تو دوسروں کی آوازیں بھی سنائی نہیں دیں گی آپ. اتنے ڈھونڈنے میں مگن ہو جاؤ گے کہ دوسرے کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی. کون کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی چیز ڈھونڈ رہا ہوں. اپنا کھوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ آدمی کتنا دھیان سے اسے دیکھتا ہے، اور دوسرے کا کھوتا ہے تو خالی زبان ہلا دیتا ہے. ساری جماعتیں آگے نیپال میں محنت کر جائیں اور ہم نہ کریں تو ان سب کی محنتوں سے بھی اگر کام بڑھا اور گھٹ گیا تو ہم صرف انا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. لیکن آپ خود محنت کرو گے، خود کام اٹھاؤ گے، خود ایک ایک علاقے میں جا کے کام کرو گے، اپنی جان کھپاؤ گے تو آپ کو سوتے ہوئے بھی علاقے یاد رہیں گے. وہ آپ کی دعاؤں میں علاقے رہیں گے. وہ آپ ذمہ دار ساتھی ہر علاقے کے اپنی 4 مہینے کی جماعتیں لے کے ان کمزور علاقوں میں جاؤ اور پڑھو، اس میں محنت کیجیے تاکہ یہ ترتیب بن جائے. کام کر لو گے بس. ابھی بیٹھ کے ترتیب بنا لیں گے. بہت ہی ضروری بات ہے، میں کہنے والا تھا 2 مہینے
نظام الدین کے لیے. سب سے پہلے تو جتنے نیپال کی شورا میں لوگ ہیں یہ اپنے مہینے طے کریں 2 مہینے کب دیں گے. یہ آپ کا جو نیپال کا جو ملک ہے یہ مرکز میں جو صوبے 2 مہینے دیتے ہیں کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ آپ کا ملک جڑا ہوا ہے